السلام علیکم عزیز طالبات، آج میرا اسلامیات کا جماعت پنجم کے لیے دوسرا لیکچر ہے۔ ہم اس سے پہلے رحمدلی کا مفہوم یعنی نرمی سے پیش آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کی ہے کہ کیسے پیش آنا چاہیے، رحمدلی سے کیسے پیش آنا چاہیے اور کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ رحمان اور رحیم کیسے ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبی بھیجے اور ان نبیوں میں سے آخری نبی ہمارے لیے خاص طور پر بھیجے، اور انہوں نے ہمارے دماغ کو درست تعلیم دی، ہمیں اللہ کے احکامات پوری طرح سے سمجھائے اور ہمیں اپنے دین پر پختہ کیا۔ یہ ان کا کام تھا، دین کا تعلیم، اور انہوں نے اس پہ کوئی کمی پیشی نہیں کی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی، بلکہ مکمل کا مکمل دین عملی صورت میں ہمیں پیش کر دیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی نا؟ ہم اس لیے اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہتے ہیں۔ یہ پوائنٹ پہلے تھا کہ رحمدلی سے کیا مراد ہے۔ رحمدلی سے مراد یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ یہ ایک ایسا جذبہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو عبدالستار اہدی کی بھی مثال دی تھی۔ اب ہم آتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمدلی کے چند واقعات۔ اس میں 3 واقعات لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 ہم نے کوشچن کے آنسر میں لکھنے ہیں، وہ میں آپ کو نشان لگوا دوں گی۔ آپ کوشچن نمبر 4 کا آنسر لکھیں گے۔ اور رحمدلی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان رحمدلی میں ایک دوسرے بہت قریب ہیں۔ جب ایک جسم کے ایک حصے میں یا کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، سارے لوگ اس تکلیف کو محسوس ہوتے ہیں اور اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور مومن جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی جو رحم کرے گا اسی پر رحم کیا جائے گا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ آپ کو سمجھ آ گئی؟ اب آگے کا ٹاپک پڑھتے ہیں۔ اب ہم آپ پڑھنے کے بعد پھر اس پہ ڈسکشن کریں گے، سوالوں کے جواب بتاؤں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی رحمدلی کی عمدہ مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے، بہترین مثال ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کے حق میں ہلاکت کی دعا کرنے کے لیے کہا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، میں دنیا کے لیے لعنت نہیں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ بھی پیراگراف آپ واقعات میں سے لے سکتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہو گیا، ایک ویسے میں یہ پڑھ رہی ہوں لیکن شامل ہم دوسرا والا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یتیموں پر رحم فرمایا، بیواؤں کی کفالت کی یعنی مدد کی، غلاموں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کی وجہ سے آپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے والد انہیں لینے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، یعنی آپ کا اتنا سلوک اچھا تھا۔ زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، ان کے والد ان کو لینے آئے تو آپ کے اچھے سلوک کی وجہ سے انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس چیز سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے نوکروں سے، اپنے لوگوں سے اچھے حسن اخلاق سے ملنا چاہیے، کہ ہمارے نبی کو اگر کی زندگی کو عملی نمونہ ہم بنائیں تو پھر ہم کسی سے بد اخلاقی نہ کریں۔ ترجیح دی، ولیت دی۔ ترجیح کا لفظی مطلب ولیت دینا، مفید سمجھنا، بہتر سمجھنا۔ پھر یہ واقعہ ہم شامل کریں گے سوال کے جواب میں، سوال نمبر 4 کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور تک سے رحمدلی کا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ کو دیکھا جو بھوک سے بلبلائی تڑپ رہا تھا، بہت تکلیف میں تھا، اسے بھوک لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک کے پاس گئے اور اونٹ کی پشت میں کمر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، کیا تم اس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ جو بھی ہمارے پاس چیز ہے نا، وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس کو
اچھی طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنا، اس کا خیال رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری رحم دلی ہے، رحم ہے۔ ہم کسی کو تکلیف میں نہیں دے سکتے۔ جانور بھی اگر بھوکا ہوگا تو مالک پر ذمہ داری ہے نا کہ اس نے اسے بھوکا کیوں رکھا، اس کا کام تھا کہ اس کو کھانا دیتا۔ اس لیے اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے اگر ہم ڈریں گے اپنی چیزوں کے لیے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے، کسی کو تنگ نہیں کرنا ہے، کسی جانور کو، کسی انسان کو، کسی راہ گزرتے راہگیر کو، کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا ہے۔ تنگ کرنے کی صورت میں ہم بہت بڑے گناہ گار ہو جائیں گے۔ رحم دلی کے فوائد، جب رحم دلی ہم کرتے ہیں تو ہمارے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی، کیا فائدے آتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی کا سلوک ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ کوشچن نمبر 5 کا آنسر ہے پورا پیراگراف۔ رحم اور شفقت سب سے عمدہ اخلاقیاں خوبیاں ہیں۔ رحمت یعنی رحم کرنا اور محبت سے پیش آنا بہت بڑی اخلاقی خوبیاں ہیں۔ رحم کرنے والے کی آخرت میں بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب ملے گا۔ رحم کرنے سے آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں ظلم ستم کا خاتمہ رحم دلی کی بدولت ہی ممکن ہی نہیں بلکہ یقینی ہے۔ ضروری نہیں آپ رحم دلی کریں گے تو ظلم سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک نیا معاشرہ جنم لے گا۔ اتنا یقینی ہے اس بات کا کہ وہ ختم بھی ہو جائے گی، معاشرے میں ایک نئی روح پھونک دی جائے گی اگر آپ رحم دلی کے ساتھ مظاہرہ کریں گے۔ ظلم ستم ختم ہو جائے گا، اچھا ماحول ہو جائے گا، لوگ آپس میں محبت کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے اپنے دل میں رحم دلی کے جذبات رکھیں، تاکہ صرف اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں بلکہ اللہ کی مخلوق بھی ہم سے محبت کرنے لگے۔ یہ سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔ یہ 4 کا جواب ہے، نشان لگوا دیے میں نے۔ پہلا واقعہ، پھر یہ اونٹ والا واقعہ، چوتھا واقعہ جانوروں کے بارے میں، یہ تیسرا واقعہ یہ سوال نمبر 4 کے جواب میں دونوں کو لکھنے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، میں آپ کو سامنے کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رحم دلی کے 2 واقعات تحریر کیجیے۔ نمبر 1 ہے، جب لوگوں نے آپ سے کہا کہ جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں، تو آپ نے کہا میں لعنت بنا کے نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ جو تھا بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک کے پاس گیا اور اونٹ کی کمر پر ہاتھ پیار سے پھیر کر کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے اس کے معاملے میں، اس جانور کے بارے میں، یعنی اس جانور کے معاملے میں تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ دیکھیں جب ہمیں اللہ کا خوف ہوگا تب کسی جانور پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ ظلم کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ظلم سے دور رہنا چاہیے۔ پھر رحم دلی کے فوائد ہیں، یہ سوال نمبر 5 ہے۔ دیکھیں رحم دلی کیوں ضروری ہے، اس کے فوائد بیان کریں۔ جب ہم فوائد بیان کریں اسی میں آنسر آ جائے گا کہ رحم دلی ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم رحم کرنا سیکھیں گے، رحم دلی اپنائیں گے، تو پھر ہم آنے والے وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہو جائیں گے اور اس کے رسول کے بھی، اور ہم برائیوں بھی، یہ عمدہ خوبیاں ہیں رحمت اور شفقت، پیار اور محبت، رحم کرنا، محبت کرنا، تو ہم میں یہ عمدہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی تو ہم معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن جائیں گے اور ہم معاشرے سے ظلم و ستم کو ختم کر سکیں گے۔ اسی اچھے ماحول کی وجہ سے ظلم و ستم، رحم دلی کی وجہ سے ظلم و ستم ختم ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ظلم و ستم ختم ہو سکتا، ورنہ تو ایک دوسرے پر غصے کا اظہار زیادہ ممکن ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کے لیے اچھے جذبہ، یہ 2 سوالوں کے جواب میں نے نشان لگوا دیے، آپ نے یہ کرنے ہیں۔ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔